تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کوئی عہدہ طلب، امارت طلب مت کرنا. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تمہارے سوال کرنے کے سبب تمہیں کوئی عہدہ دیا گیا تو اس عہدے کے تمہیں سپرد کر دیا جائے گا، تم جانو اور وہ عہدہ جانے. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تمہارے سوال کیے بغیر تمہیں کوئی منصب دے دیا گیا تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد و نصرت کی جائے گی. تو اب بعض لوگ، ہمارے مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ طلب کیا تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جب کسی کو یہ نظر آئے کہ اس وقت اس عہدے کا کوئی اہل شخص موجود نہیں ہے تو عہدے کا سوال کر لینا چاہیے. جب نظر آ رہا ہے کہ سارے ہی نااہل ہیں تو آگے بڑھ کر خود سوال کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ عہدہ مجھے دے دیں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. فلما کلمہ، جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی تو اس گفتگو میں بادشاہ نے اپنے اس میلان قلبی کا اظہار کر دیا کہ جب آپ اس خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں اور وہ بات جو خواب میں بیان نہیں ہوئی اللہ نے آپ کو اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے، تو عذراء کرم یہ نظام آپ ہی سنبھال لیں. اور ساتھ میں بادشاہ نے کہا کہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اور آج سے آپ ہمارے ہاں بہت محترم، قابل اعتماد، ایسی ہستی ہیں جو ہمارے ساتھ رہیں گے. اب جب یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے پیش کر دیا، آپ کیا لینا چاہتے ہیں، کیا چاہیے آپ کو فائنینس چاہیے، آپ کو ایجوکیشن چاہیے، آپ کو آرمی چیف بننا ہے، آپ کو زراعت کا شعبہ لینا ہے، کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ تو آپ غور کیجئے گا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کیا لیا، کیا ڈیمانڈ کر دیا آپ نے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیل چاہیے، میں زراعت کروں گا، کیونکہ ملک میں کھیتی باڑی کا بہت بڑا، زراعت کا پرابلم، خوراک کا بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، تو مجھے آپ فوڈ اور ایگریکلچر کا منسٹر بنا دیں. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ریاست کا وزیر اعظم بنا دو. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے تم کسی جنگی لشکر کا امیر بنا دو. قال، آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کر دو کس چیز پر؟ علی خزائن الارض، یہ جس زمین پر تم بادشاہ ہونا، اس کے جتنے بھی خزانے ہیں، فائنینس، یہ میرے پاس ہونا چاہیے. کیوں؟ انی، بے شک میں، حفیظ علیم، میں اس پوری دولت کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، ماہر بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں. امین بادشاہ خود کہہ چکا تھا. تو جو امین ہو، حفیظ ہو، علیم ہو، فائنینس اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات جو اوپر سے آ رہی ہے اسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اس انسانی نفس کی مختلف کیفیات کو اللہ نے بیان کیا ہے. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ انسان اپنی اس کیفیت میں کبھی کبھی ترقی کرتا ہے کہ وہ نفس امارہ پر ہوتا ہے، پھر نفس لوامہ پر، اور پھر نفس مطمئنہ پر. لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن نے انسانی نفس کی یہ مختلف حالتوں کو بیان کیا. یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی انسان کبھی نفس امارہ کی کیفیت میں ہو، وہی انسان کبھی نفس لوامہ کی کیفیت میں ہو، اور وہی انسان کبھی نفس مطمئنہ کی کیفیت میں ہو. قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، لا کہہ کر پہلے اعتراضات کا رد کیا اور فرمایا میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس نفس کی جو انسان کو گناہوں پر
ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شاغل ہو جائے، اور اس قدر شاغل ہو جائے کہ انسان کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ پھر کبھی غفلت نہ آئے، تو پھر انسان کا دل انسان کو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان کا دل ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جو ہی انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اب بہت خطرناک دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ اب ایسا خطرناک دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے، اس کے پاس پورا لشکر اور قبیلہ بھی موجود ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ انسان کی نسوں میں خون کے ساتھ دوڑ سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ انگیزی بھی کر سکتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ اور قرآن نے اسے خناس کہا ہے۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ 24 گھنٹے ہر وقت ہر مکان و زمان میں آپ کے ساتھ ہے اور انتظار میں۔ یہاں دل غافل ہوا وہ وسوسہ ڈالے گا، جیسے ہی دل ذکر میں شاغل ہوا وہ پیچھے ہو جائے گا، پھر جو ہی انسان کا قلب غافل ہوا پھر دوبارہ وسوسہ ڈالے گا، اور جو ہی انسان ذکر میں شاغل ہوا پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسے خناس کہتے ہیں، جو کبھی بھی اپنے وار کو چھوڑتا نہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کبھی انسانوں کی صورت میں آ جاتا ہے اور کبھی جنات کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو انسان کا نفس امارہ ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور برے دوستوں کی صحبت کو اختیار کر لے، حدیث شریف میں کیا ہے؟ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک شخص یہ دیکھے کہ کس سے دوستی لگا رکھی ہے۔ خلیل عام دوست کو نہیں کہتے، خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ جس کی دوستی اور محبت دیگر محبتوں میں خلل ڈال دے۔ یار اب تو تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو، تم لگتا ہے کسی اور کے ہو گئے ہو۔ تو جب ایسی کسی سے دوستی ہو جائے اور تعلق کے خاطر پیدا ہو جائے کہ اس کی محبت اور اس کا تعلق دیگر علائق و اسباب اور دوستیوں میں خلل پیدا کر دے، رخنہ ڈال دے، تو یہ خلت کہلاتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے وہ دیکھے وہ کسے اپنا خلیل بناتا ہے۔ تو کسی غلط آدمی کو دوست بنا لیا تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ تو پھر انسان کو قرآن میں کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتا ہے جو گہرے دوست ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آگے کیا ہے؟ الا المتقین، سوائے تو جن لوگوں نے تقوی کی بنیاد پر دنیا میں ایک دوسرے کو دوست بنایا ہے، وہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو لہٰذا یہ نفس کی ایک کیفیت ہے کہ وہ نفس انسان کو بار بار گناہوں پر اکساتا رہتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ قرآن مجید میں سورۃ الشمس ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑی اہم آیت۔ اللہ فرماتا ہے، اب کاؤنٹ کیجئے گا، والشمسی، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، والقمری، مجھے قسم ہے قمر کی، اذا تلاہا، جب آفتاب کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہاری اذا جلاہا، اور مجھے قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے، واللیلی، اور قسم ہے رات کی
اذا یغشاہا جب وہ سورج کو چھپا دے، والسماء اور مجھے قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور اس ذات اقدس کی جس نے آسمان کو بنایا، اللہ اپنی قسم خود اٹھا رہا ہے، والارض اور مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاہا اور اس کو بچھانے والی کی، ونفس وما سواہا اور مجھے قسم ہے نفس کی اور اس ذات اقدس کی جس نے نفس کو بیلنس کیا، برابر کیا۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 12 قسمیں ہو گئیں، دوبارہ کاؤنٹ کریں بھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 ہو گئیں۔ اب اللہ 11 قسموں کے بعد فرما رہا ہے، اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی امپورٹنس کو بیان فرماتا ہے تو اس سے پہلے قسم اٹھاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ غور کیجیے، 11 قسموں کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے نفس کو درست کیا، پھر اس نفس میں الہام فرمایا۔ کیا الہام فرمایا؟ فجور اور تقوی۔ اللہ نے اس نفس میں ان بلٹ، اللہ تعالیٰ نے تقوی اور فجور دونوں کوالٹیز انسان میں استعداد رکھ دی ہے، دونوں کی صلاحیت رکھ دی۔ اب اللہ تعالیٰ ان 11 قسموں کے بعد جن میں نفس کی بھی قسم ہے، اب اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو خاک میں دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ ظاہر مت کرو، یہ مت بتاؤ کہ تم بہت بڑے مطلب ولی اللہ اور تمہارا تزکیہ ہو چکا ہے۔ شرعاً یہ منع ہے کوئی یوں کہے کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے بارے میں یہ مت کہو کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے، تم اپنا تزکیہ تھوڑی کر سکتے ہو۔ تو جب اللہ کسی کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا تزکیہ فرمانا چاہتا ہے اسے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت منقطع نہیں ہوئی، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تزکیہ بھی منقطع نہیں ہوا، یہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قلب و نظر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تزکیہ آج بھی جاری ہے۔ اگر آج بھی کوئی آنکھیں بند کر کے درود و سلام پڑھ کے خود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نگاہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو تزکیہ کے بعد کتاب کا علم حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ تو اگر تزکیہ نفس ہوا اور پھر کتاب اللہ کا علم حاصل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم بھی عطا کرے گا اور اس کی حکمت بھی عطا کرے گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں مشرک تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کہیں اذان دے رہے تھے، اذان کا وقت ہوا، ایک صحابی اذان دے رہے تھے، یہ کہیں چھپے ہوئے، یہاں صحابی نے اذان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے مذاق میں کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔
مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے بھی مذاق میں کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اذان ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو پکڑ کر لاؤ جو مؤذن کے ساتھ اس کی مطابقت میں اذان دہرا رہا تھا۔ تو صحابہ نے حضرت ابو محذورہ کو پیش کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرا دوبارہ وہ کلمات تو دہرا دیں۔ تو فرماتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان پر اذان کے کلمات جاری ہو گئے۔ تو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو آہستہ آواز میں 2 مرتبہ کہا، کیونکہ مسلمان نہیں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا بلند آواز سے کہیں، تو آپ نے 2 مرتبہ بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو 2 مرتبہ آہستہ آواز سے کہا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرا بلند آواز سے کہیں، تو فرماتے ہیں اس وقت تک میرے دل میں اسلام کے لیے بغض تھا، لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے قلب پر رکھا، میری زبان سے بلند آواز سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک رکھنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ میرے پاس فہم اور حافظہ بہت کمزور ہے، تو حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی چادر کو پھیلا لیجیے، اور اپنے دونوں دست مبارک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھر کر اشارہ فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی ہے، فرمایا سمیٹ لو، سینے سے لگا لو۔ تو زندگی بھر جو چیز ایک بار دیکھی اور سنی ان کو ہمیشہ یاد رہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے لگایا، خود فرماتے ہیں فضمنی، مجھے بھینچا، اپنے اندر گویا کہ ضم کر لیا، اس قدر شدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے لگایا، اور پھر فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ابن عباس کو وہ کتاب و حکمت جو تو نے مجھے سکھائی ہے وہ ابن عباس کو عطا فرما دے۔ تو انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جس ہستی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے لگا لیا تو اب سب کچھ بدل گیا۔ تو لہٰذا آپ غور کیجئے کہ ایک نفس کی قسم کیا ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ایک اور جگہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہو چکا۔ نفس مطمئن کب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے۔ تو اے وہ نفس جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں ذکر کی ہے، حکم یہ ہے کہ جب فرشتے کسی نیک بندے کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے اس وقت یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو چکا، ارجعی الی ربک۔ سبحان اللہ، اگر آپ کسی کو کہیں کہ واپس لوٹ جاؤ، اس کا مطلب وہ آیا بھی وہیں سے تھا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو انا للہ و انا الیہ، تو ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا بھی، تو ہم اس پلانٹ کی مخلوق تو نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایلینز کو تلاش کرتے ہیں، بھائی اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، آپ کو اللہ نے کسی اور سیارے سے زمین پر اتارا ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو، کس حال میں؟ راضیۃً، کہ تم اپنے رب سے راضی ہو، مرضیۃً، اس حال میں کہ وہ تم سے راضی ہے۔ اب 3 کیفیات اور ہو گئیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس، تو یہ ایک ہی انسان میں مختلف احوال اور اوقات کی مختلف
کیفیات کا نام ہے، اس حال میں کہ وہ تم سے راضی ہو اور تم فادخلی فی عبادی، پس تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، خاص بندے ہیں، وادخلی جنتی۔ تو ہم آج کی اپنی نشست کو اب ان آیات پر ہم مکمل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیں، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، رکوع پورا ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا فرما دی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ملک میں اس کے ارادے کے بغیر کوئی حکومت، یہاں تک کہ نمرود کو بھی جو حکومت عطا ہوئی تو اللہ خود فرماتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کو حکومت بھی۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے نشیب و فراز دیکھے ہوں گے کہ جو فقیر تھے وہ بادشاہ ہو گئے اور بادشاہ فقیر ہو گئے، جی۔ تو آپ نے اس آیت کا منظر نہیں دیکھا کہ اللہ جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جو اسے ہر نماز کے بعد پڑھے گا، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلت عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا، جی، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی، جملے کسے ہیں، پریشان کیا ہے، خوف و حزن میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو، پھر آپ کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا، کتنی تکالیف برداشت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، ان کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی گئی، ان پر نعوذ باللہ من ذالک بد کردار ہونے کا نعوذ باللہ الزام لگایا گیا، یہاں تک کہ جیل میں قید کر دیا گیا اور کئی برس تک قید رہے۔ سورت ہے مکی، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تسلی عطا فرما رہا ہے کہ جب اللہ اس پر قادر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ میں آپ جن تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ حزن و ملال نہ فرمائیں، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو زمین میں بادشاہت عطا کر سکتا ہے، وہ آپ کو بھی اسی سرزمین میں فتح مکہ میں فاتح بن کر داخل کر سکتا ہے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ ایک قرآن مجید کا کانٹیکسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا کیا۔ کیوں؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، تاکہ وہ اس میں رہیں، حیث یشاء، جہاں چاہیں، نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اعمال اچھے ہوں۔ شیخ اکبر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نبوت وہبی ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ نبوت گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ روزانہ عبادت ریاضت کر کے نعوذ باللہ نبوت کے مقام کو پہنچ جائیں۔ نبوت گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ یہ زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس مقام پر اپنی رسالت رکھنی ہے، اسے معلوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولایت اکتسابی ہے، آپ نیکیاں کر کے ولی بن سکتے ہیں،
لیکن پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ تم غور کرو کہ یہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی جناب سے ہی عطا ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی دوستی بھی وہابی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور اگر کبھی کسی مصیبت میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، تو آیت مبارکہ کا بالخصوص یہ حصہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے اللہ تعالی ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔